إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا في مقام آخر أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے على أن خيار الخلق بعد الأنبياء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين کہ اس مخلوق کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بہترین لوگ، سب سے افضل مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. صحابہ پر ایمان لانا، صحابہ سے محبت رکھنا، جو صحابہ سے بغض رکھے ان سے بغض رکھنا، صحابہ کا دفاع کرنا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اگر آپ عقیدے کی کتابیں اٹھائیں گے، چاہے وہ امام اہل سنہ امام محمد بن حنبل کی کتاب ہو، یا آپ کے بے فرزند عبداللہ بن احمد کی ہو، یا ابن خزیمہ کی التوحید ہو، کوئی بھی کتاب ہو، یا السنہ البربہاری کی، جتنی بھی عقیدے کی کتابیں آپ اٹھائیں، آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بحث کے اندر ملے گی. کیونکہ صحابہ سے محبت کرنا، ان کے فضائل پر ایمان لانا، ان کے مناقب کو بیان کرنا، جو لوگ ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھنا، ان کا دفاع کرنا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. بلکہ اگر ہم سلف کی تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلف اپنی اولاد کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سکھاتے تھے، ان کی سیرت اپنی اولاد کو سکھاتے تھے تاکہ ان کی اولاد کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھر جائے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج نہ ہم خود صحابہ کی عظمت و سیرت سے واقف ہیں اور نہ ہماری اولاد صحابہ کی عظمت و سیرت سے واقف ہے. انشاءاللہ اس جمعہ کے خطبے میں مختصراً آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سلف کے اقوال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل پر بیان کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن نے جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا یا المؤمنون کا لفظ بولا، وہاں سب سے پہلے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ. سب سے پہلے وہاں مخاطب کون ہیں؟ صحابہ ہیں. قرآن نے جہاں کہیں بھی کہا کہ اولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ سب سے کامیاب ہیں، سب سے پہلے کامیاب کون ہیں؟
صحابہ. قرآن نے جہاں کہیں بھی کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، سب سے سچے مومن یہی ہیں، وہاں سب سے پہلے سچے مومن کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. قرآن نے جہاں کہیں بھی کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ کی جماعت، یہی اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت کامیاب ہے. اللہ کی جماعت میں سب سے پہلی جماعت کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی کے ہر معاملے میں سارے انسانوں سے سبقت لینے والے ہیں. نیکی کا کوئی ایسا باب نہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا باب ہو، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا باب ہو، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا باب ہو، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرےداری کا مسئلہ ہو. اور تو اور صحابہ تو چھوڑیے، صحابیات نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے. آپ غزوہ احد پڑھیں گے تو آپ کو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی کے ہر معاملے میں سارے لوگوں سے سبقت لینے والے تھے. اور اہل سنہ والجماعہ کا اور سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے بہترین مخلوق وہ ہیں، ان سے محبت کرنا ایمان ہے، ان کا دفاع کرنا ایمان ہے. جو ان سے بغض رکھے اس سے بغض اور نفرت اور عداوت رکھنا یہ بھی ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. بہترین امت میں سب سے پہلے بہترین امت کا خطاب کن کو حاصل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. والسابقون الاولون المہاجرون والانصار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بھی اس طرح کے الفاظ بیان کیے قرآن کریم کے اندر، وہاں سب سے پہلے مخاطب اس کے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اور صحابہ کی فضیلت اگر آپ کو جاننی ہے تو آپ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھیں. کافی قول لمبا ہے، میں عربی بیان نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو بندوں کے دلوں میں سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا. فاصطفاہ لرسالتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا اور آپ کو نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کی دلوں کی طرف دیکھا تو سارے لوگوں میں سب سے پاکیزہ اور بہترین دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دل پایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند فرما لیا. اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت اور شرف کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اگر ان کا شرف صرف اتنا ہی تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کی عظمت کو جاننا، اس سے واقف ہونا، اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دینا، یہ ہمارا اہم فریضہ ہے. خاص کر ایسے پرفتن حالات میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس ہستیوں پر کیچڑ اچھالا جائے، ان پر طعن و تشنیع کی جائے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم خود اور ہم اپنی اولاد کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے واقف کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی سیرت کس بہترین انداز میں بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مختلف روایتیں صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اندر میں نبی بنا کر بھیجا گیا. مراد کون ہے؟ صحابہ. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یعنی کون؟ جس زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لمبی حدیث ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے آسمان کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہیں، میں اپنی امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہوں۔ پھر آگے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی واصحابی امنۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک موجود تھے، امت کے اندر بدعات، خرافات، شرک، کفر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا سے رخصت ہوئے، امت کے اندر یہ چیزیں بدعات، خرافات، کفر و شرک شروع ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ میری امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، یہ یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی لو انفق احدکم، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرے صحابہ نے جو نصف مد یا نصف سا یا اس سے بھی کم تر جو صدقہ کیا ہے، اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ احد پہاڑ اگر ہم دیکھیں کتنا لمبا چوڑا ہے، لمبائی کے اندر بھی چوڑائی کے اندر اتنا ہی سونا انسان کے پاس ہونا ناممکن ہے۔ اگر ہو بھی جائے کسی کے پاس تو انسان بخیل ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنا بخیل ہوتا ہے، وہ خرچ کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایک ناممکن بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کے تعلق سے کہ تم ان کے مقام اور مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، اس حدیث کی سند میں اہل علم نے کلام کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ اصحابی، اللہ اللہ اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی مت کرنا، اے لوگو میری صحابہ کے بارے میں زبان درازی مت کرنا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شرف مقام اتنا ہے کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے کئی دروس چاہیے، لیکن مختصراً یہ اتنا جملہ ہمارے لیے کافی ہے کہ خیار الخلق بعد الانبیاء، کہ مخلوق کے سب سے بہترین لوگ نبیوں کے بعد صحابہ ہیں۔ بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، آپ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اسی پر آپ کی موت ہوئی۔ اب کچھ صحابہ ایسے تھے جو بیچارے نابینا تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن وہ بھی شرف صحابیت میں شامل ہے، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ اور اگر ہم سلف کی اقوال کو کھنگالیں، ان کا موقف اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے جانیں، اللہ اکبر، سلف نے صحابہ کے دفاع میں حد کر دی، ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کو سنیں اور آج کی گستاخوں کی باتوں کو سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سلف سے مراد، سب سے پہلے سلف سے مراد کون ہے؟ صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تابع تابعین۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو کوئی ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے منہج کی پیروی و اتباع کرے، وہ سلفی ہے۔ لیکن سلف سے مراد کون ہے؟ صحابہ، تابعین، تابع تابعین، ان کے بعد ان کے شاگرد۔ اب سلف میں سب سے پہلے شرف اور فضیلت کے لیے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے قول پیش کرتا ہوں۔ پہلا قول تو میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے سامنے پیش کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور قول ہے جو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شرف کے درمیان بیان فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں
کہ انتم اکثر صلاۃ واکثر صیاما واکثر جہادا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہو، زیادہ روزے رکھنے والے ہو، زیادہ جہاد کرنے والے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، لیکن یاد رکھو وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِّنْكُمْ، لیکن وہ تم سے زیادہ بہترین لوگ تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یا عبداللہ، قالوا بما ذاك یا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن کیا وجہ ہے، وہ ہم سے بہترین کیوں تھے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں كانوا ازہد منکم فی الدنیا وارغب منکم فی الآخرہ، وہ تم میں سب سے بہترین لوگ اس لیے تھے کہ وہ دنیا کے اندر سب سے زاہد لوگ تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے، اور آخرت کے راغب حریص اور لالچی تھے۔ دنیا کے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے جو کچھ کیا آخرت کے لیے کیا، اس لیے وہ تم سے بہتر لوگ تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان ناسا یتناولون اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، حتی ابا بکر و عمر، یہاں تک کہ ابو بکر اور عمر کو۔ اما عائشہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ صدیقہ فرماتی ہیں وما تعجبون من هذا، تم اس بات سے کیوں تعجب کرتے ہو؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر، کہ وہ میرے نبی کے صحابہ کا عمل منقطع ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ان کا اجر منقطع نہ ہو، اس لیے لوگ میرے نبی کے صحابہ کی برائی کرتے ہیں اور صحابہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا تصفوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بلا نہ کہو۔ فلمقام احدهم ساعة خير من عبادة احدكم ادركتم من عبادة ادرك احدكم 40 سنة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک لمحہ اور ایک گھڑی تم اگر 40 سال اللہ کی عبادت میں گزار دو تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ كانوا اکیاسا، سب سے دانا سب سے عقل مند کون تھے؟ صحابہ تھے۔ عملوا صالحا، انہوں نے نیک عمل کیا، واکلوا طیبا، پاکیزہ اور حلال روزی کھائی، وقدموا فضلا، اور انہوں نے آخرت کے لیے بہترین چیزیں بھیجی۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں کبھی انہوں نے دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت دینے کی کوشش نہیں کی، کبھی وہ دنیا کی ذلت سے پریشان نہیں ہوئے، کبھی وہ دنیا کی مصیبت سے پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے دنیا کی صاف شفاف چیزوں کو لے لیا اور گندی چیزوں کو ٹھوکر مار دی۔ اور پھر فرمائیں کہ واللہ ما تعظمت فی انفسہم حسنۃ عملوها، اللہ کی قسم صحابہ اکرام نے اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی لیکن کبھی کوئی نیکی انہوں نے بڑی نہیں سمجھی۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں وَلَا تَصَغَرَتْ فِي أَنفُسِهِمْ سَيِّئَةٌ أَمَرَهُمُ الشَّيْطَانُ بِهَا، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی شیطان نے جس برائی کا انہیں حکم دیا انہوں نے اپنے نفس کے اندر کبھی اس کو چھوٹی نہیں سمجھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مرتبہ ہے۔ اور ابھی ایک قول ہے جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ہے، اور یہ قول پڑھ کے انشاءاللہ میں کچھ لوگوں کے تعلق سے آپ کو بات بتاؤں گا۔ اور یہ قول جب میں نے پڑھا اللہ کی قسم میں تڑپ اٹھا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایہما افضل معاویہ او عمر بن عبد العزیز، اے عبداللہ بن مبارک آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ معاویہ صحابی ہیں، معاویہ کاتب وحی ہیں، معاویہ فقیہ ہیں، معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں، اور عمر بن عبد العزیز تابعی ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ سے یہ بھی پوچھا گیا تو ابن مبارک نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے جواب دیا کہ پوچھنے والے میری بات کو سن لے، میرے عقیدہ سن لے معاویہ کے تعلق سے،
میرا عقیدہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جہاد کرتے وقت جو غبار اٹھا، گرد و غبار، دھول مٹی اٹھی اور وہ ان کے گھوڑے کے ناک کے اندر داخل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ عمر بن عبد العزیز سے کئی درجہ افضل ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معاویہ جیسے 600 آدمی ہوں تب بھی عمر بن عبد العزیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو سیدنا معاویہ کاتب وحی کو بھی برا بلا کہتے ہیں۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، اسی مسجد کے اندر جب وہاں مسجد تھی، ایک ملعون شخص میرے پاس آیا تھا، اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا۔ اس وقت مجھے اتنا علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے یہ بات کہی تھی کہ ایک کمبخت انسان معاویہ کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے اپنی مبارک آنسوں سے میرے نبی کا دیدار کیا، تو کون ہوتا ہے میرے معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والا؟ جب معاویہ کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کیوں آئی؟ غلط لوگوں کے لٹریچر پڑھنے سے، غلط لوگوں کو سننے کی وجہ سے۔ اور مجھے اس بات پہ کوئی افسوس نہیں ہے، جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بلا کہے زبانی طور پر یا قلمی طور پر، میں ممبر پر ان کے نام لے کے بیان کروں تو میری غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صحابہ کی عظمت میری ان لوگوں سے زیادہ ہے۔ میرے استاد محترم نے پچھلے جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ انجینئر علی مرزا، اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ایسا تعین کیا کہ اللہ کی قسم اگر ہم سن لیں ہماری راتوں کی نیند حرام ہو جائے۔ اس نے ایسی باتیں کہی ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، کہا کہ فتح مکہ کے اندر جتنے صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا وہ ڈر کے مارے انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا اسلام صحیح نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی بات انہوں نے کہی ہے کہ صحابہ میں سے بہت سارے لوگ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ اور آج ہمارے نوجوان طبقہ ان کو سنتا ہے، جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں ان سے حسد ہے ہوئی۔ وہ قرآن کی آیتوں تک کا غلط ترجمہ کرتا ہے، صرف انٹرنیشنل حدیث بیان کر کے سوچنے نمبر تم کو بتا دیا، تم کو گمراہ کیا۔ اگر وہ انٹرنیشنل نمبر حدیث نہیں بتائے گا تو تم اس کو سنو گے نہیں، وہی اس کی چالاکی ہے، وہ رافضی ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے ایسی باتیں کہی ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بہت سارے نوجوان اس کو سنتے ہیں۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو دوسری مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر جو کینہ اور حسد پایا جاتا ہے، وہ غلط لٹریچر پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی، شاید ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں بھی وہ کتاب موجود ہو، خلافت و ملوکیت، پڑھی ہے آپ نے؟ اس کتاب کے اندر معاویہ کو چھوڑو، کامل الحیا والایمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک نہیں بخشا گیا۔ اور آج اگر ہم اس لکھنے والے کا نام لے لیں تو لوگوں کو مرچی لگ جائے گی، لیکن ان لوگوں کو یہ گوارا ہے کہ وہ آدمی میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہے، ان کو یہ گوارا ہے، لیکن اس آدمی کا نام لینا یہ ان کو گوارا نہیں۔ یہ ہماری ایمانی غیرت ہے، یہ صحابہ سے ہماری محبت ہے۔ اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ رحمت واسعہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، آپ نے اس کتاب کا جائزہ لیا اور خلافت و ملوکیت کا جائزے کے اوپر آپ رحمہ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی۔ اور یہ کتاب کس کی ہے؟ میں نام بھی لے لیتا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو لگے، میرے نبی کی صحابہ اور عظمت سب سے عظیم ہے، وہ ہے مودودی صاحب، جن کی تفسیر بھی ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، جو تفسیر رائے المظلوم ہے، جس کا سلف کی تفسیر سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ اللہ کی قسم، خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے شیعہ رافضی روایتوں کو جمع کر کے معاویہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ پر طعن کیا۔ اور آج ہم نام لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ کہاں گئی آپ کی ایمانی غیرت کہ وہ صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کہے؟ تب آپ کا ایمان نہیں جاگتا، اور ان کے بارے میں ہم صرف نام لے کے صرف حقیقت بیان
کفار کو برا لگتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام آپ کو سننا ہے. میرے بھائیوں، ایک سلف میں سے کسی سلف نے کہا ہے کہ یہودیوں نے کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو برا بلا نہیں کہا. یہ بات سنو، شاید ہو سکتا ہے تمہارے لیے زندگی کے لیے یہ مشعل راہ بن جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہودیوں نے کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو برا بلا نہیں کہا. نصارہ نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو برا بلا نہیں کہا. اے جاہلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے نبی کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہو، جن کے شرف و فضیلت میں قرآن کریم کی سینکڑوں سے زائد آیات ہیں. امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. اے لوگو، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابہ کو برا بلا کہے تو یہ جان لو کہ وہ بددین ہے. اس لیے کہ اللہ کا رسول حق ہے، قرآن حق ہے، اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. اگر اس نے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہا تو اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہاری جو گواہی اور عدالت ہے قرآن اور سنت کی، اس کو باطل کر دے اور تمہارے دین کو خراب کر دے. پھر آپ رحمہ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، کہ ان پر جرح کرنا، ان کی برائی بیان کرنا یہ زنادقہ سے بھی زیادہ افضل ہے. اور امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے برا بلا کہے تو اس کے اسلام پر اتہام لگاؤ کہ اس کا اسلام درست نہیں ہے. امام بشر بن حارث رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہے فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بلا کہے وہ کافر ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھے، اگرچہ وہ روزے رکھے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں کیوں نہ خیال کرے. اب آخر میں جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شرح بیان کر کے انشاءاللہ خطبے کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس امت میں سب سے زیادہ ممتاز ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سارے لوگوں سے اسلام میں سب پہلے سبقت کی، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جہاد کیا، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور وہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا. انہوں نے غربت کے وقت میں ایمان لایا، انہوں نے تنگی کے وقت میں جہاد کیا، انہوں نے لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دی، انہوں نے اپنے قیمتی جانوں اور مالوں کا قربانہ دیا، اور انہوں نے دین حق کے راستے میں یعنی قرابت داروں اور دور والوں کی بھی دشمنی کو مول لیا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت کہ وہ اسلام میں سبقت کرنے والے، مصیبت کے وقت صبر کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اور علم کے اندر صحابہ اکرام امام ہیں. اور وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہیں. آخر میں ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ شعر قحطانیہ النونیہ کا ہے. انہوں نے آخر میں جب روافض پر رد کیا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض رکھتے ہیں، آخر میں آپ نے کہا لا ترکنن الى الروافض انہم شتموا الصحابة دون ما برہان. تم روافض کے نقش قدم پر نہ چلنا جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بغیر کسی دلیل کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بلا کہا. لعنوا كما بغضوا صحابة احمد. تم ان پر لعنت کرنا جس طریقے سے انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض رکھا. وودادهم فرض على الانسان. صحابہ کی محبت انسان پر فرض ہے. حب الصحابة والقرابة سنة. صحابہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ سنت ہے. سنت سے یہاں مراد فرض ہے، ضروری ہے. القى بها ربی اذا احیانی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
اس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے دلوں کو جو ہے زندگی بخشی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچائے. احذر عقاب اللہ وارجو ثوابا، اللہ کے عذاب سے ڈر اور ثواب سے امید رکھ. حتی تکون کمن لہ قلبان، اس شخص کی طرح مت ہو جا جس کے دو دل ہوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے آپ پوائنٹ کے ساتھ سن لیں. صحابہ اکرام کی عدالت مسلم ہے، سارے صحابہ اکرام عادل ہیں، کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. ان کی بشری غلطیوں پر، جو ان سے غلطیاں ہوئی، انسان تھے، معصوم خلیل خطا نہیں تھے، ان کی بشری غلطیوں پر سکوت اختیار کرنا ضروری ہے. ان سے جو غلطیاں ہوئی ہم ان کی غلطیوں کو بیان نہیں کریں گے، ان کی غلطیوں کو لے کر لوگوں کے کچھ نہیں کہیں گے. کیوں؟ ان کی نیکیاں برائیوں سے کئی زیادہ تھی. اللہ کو ان کی غلطیاں معلوم تھی، پھر بھی اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کو بیان کرنے والے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے غلطیاں کی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاتم بن ابی بلتع کی بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، اے عمر اس کے راستے سے ہٹ جاؤ. اعملوا ما شئتم یا اہل بدر، اہل بدر تم جو چاہو کرو. تو صحابہ اکرام کی غلطیوں پر سکوت اختیار کیا جائے. اور صحابہ اکرام کے جو آفتی اختلافات ہیں ان اختلافات پر بھی خاموشی اختیار کی جائے، جس کو کہتے ہیں مشاجرت صحابہ. یعنی بعض صحابہ کے درمیان کچھ معاملہ مسئلہ ہوا، ان کے اتحاد کی جاتے اس میں بھی ہمیں نہیں پڑھنا ہے. اور صحابہ اکرام پہ لعن طعن کرنے کا سب سے بڑا چور دروازہ یہی ہے، مشاجرت صحابہ، ان کی غلطیوں کو، ان کی آپسی اختلافات کو لے کر کے ان پر لعن طعن کرنا. اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو بغض رکھے اس کے ساتھ بغض رکھا جائے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو ان لوگوں سے دوستیاں بھی کرتے ہیں، صحابہ کے دشمنوں کے جو ان سے بغض رکھتے ہیں ان سے شادیاں بھی کرتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کی. یہ ہمارا حال ہے. ان کے منہج اور طریقہ کار کی اتباع کی جائے. اور یاد رکھیے کسی ایک صحابی پر طعن کرنا، کسی ایک صحابی کو برا بلا کہنا، سارے صحابی کو برا بلا کہنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کسی ایک صحابی کو تکلیف دینا، ان کو برا بلا کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اور اپنے علم کو بڑھاؤ اور اپنی اولاد کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت سے آگاہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت و مقام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھ. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ دن بنا جو تیری ملاقات کا دن ہو. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ لمحہ بنا جو تیری ملاقات کا لمحہ ہو. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جو بھائی وفات کر چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. اور کل ہی رات ہندوستان کے مسلمان، خصوصی شرفی مسلمان، ایک بہت بڑی ہستی سے محروم ہو گئے ہیں. فضیلت الشیخ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علمی کاموں اور قد و کاوش کو قبول فرما کر انہیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صبر نصیب فرمائے جو اس عالم جلیل سے محبت کرتے تھے. اللہ سبحانہ اور اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں ڈاکٹر آر کے نور مدنی رحمہ اللہ بھی وفات کر چکے ہیں. وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. میرے بھائیوں، علماء کی وفات بہت بڑا خطرہ ہے. آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں موت العالمی موت العالمی موت العالمی کہ عالم کی موت دنیا کی موت ہے. ہم لوگ نہیں جانتے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بڑے علماء کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور اے اللہ ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ کل قیامت کے جنت میں ان کی رفاقت اور ان کا شرف نصیب فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.